علی ظفر صاحب، آل انڈیا مسلم لیگ ہر سال یوم فلسطین مناتی تھی اور یوم فلسطین منایا جاتا تھا رجب کے مہینے میں، اور مفتی امین الحسینی صاحب خاص طور پہ اس کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ یوم فلسطین منائیں۔ تو یہ جو 23 مارچ 1940 کو جو دوسری قرارداد پاس ہوئی تھی فلسطین کے بارے میں، اس قرارداد کے تسلسل میں ہی 1947 میں جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں درست نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، بڑے فور سائٹڈ لیڈرشپ تھی ہماری، بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت کے لیڈرز ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح جیسے تھے۔ وہ نظر آ رہا تھا ان کو کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جو کانسیپٹ ہے، یہ اس نے ساری مسلم امہ کو اور پاکستان جو کہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے اس کو آگے جا کے بہت نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا اور ہے ابھی بھی کہ جو ٹیریٹری ہے وہ سعودی عربیہ سے لے کے کویت، یمن، عراق، ایران، یہاں ساری جگہ پہ وہ پھیل جائیں، ان کا انفلوئنس بھی اور ان کی فزیکل ٹیریٹری بھی۔ تو یہ چیز ان کو سمجھ آ گئی تھی اور وہ اسی لیے اس کو اپوز کر رہے تھے اور اس کی سخت مخالفت کر رہے تھے اسرائیل کی، کہ یہ جو ان کو بٹھا دیا گیا ہے اور فلسطین کے پر قبضہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جتنی اس وقت کی سپر پاورز انگلینڈ اور امریکہ اور یورپ وہ جنگ جیتنے کے بعد ان کو بٹھانا چاہ رہی تھی یورپ سے نکال کے اس جگہ پہ، تو یہ ساری چیز ان کو سمجھ تھی۔ بدقسمتی سے جو جتنے مسلم ممالک ہیں وہ اس چیز کو ٹھیک طرح نہ سمجھ سکے، نہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکے، اور اسی لیے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی بربریت ایران کے اوپر ہو رہی ہے، اور جس طرح غازہ پہ ہو رہی ہے، اور جس طرح کی لبنان میں بمباری کی جا رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اسیسینیشنز کی جا رہی ہیں سٹنگ پریزیڈنٹس کی اور آیت اللہ کی اور باقی لوگوں کی، یہ ساری چیزیں اس وقت کی لیڈرشپ کو نظر آ رہی تھیں، اسی لیے وہ اپوز کر رہے تھے۔ اور ہم نے اپنی جتنی میں ایک کسی خاص حکومت کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جتنے مسلم ممالک تھے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، اگر سمجھ آئی بھی تو پھر انہوں نے کوئی اس کے اوپر اقدامات نہیں کیے، اور اسرائیل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جنگ عظیم تیسری چھیڑنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، ایک تو فلسطین کی قرارداد تھی، چوتھی قرارداد تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے پبلکلی ایک کھلے جلسے میں اپنے آئین کو امینڈ کیا، باقاعدہ منظوری لی قائد اعظم نے، حالانکہ قائد اعظم چاہتے تو کسی کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکتے تھے، لیکن وہ آئین کی بالادستی کے اتنے پابند تھے کہ پاکستان جب بن گیا ان سے کہا گیا آپ مسلم لیگ کے تاحیات صدر بن جائیں، انہوں نے کہا نہیں، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آئین کی بالادستی کا کیا تعلق ہے 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے ساتھ؟ ہمارے جو دونوں فاؤنڈنگ فادر ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، دونوں سازر جہاں مسلمانوں کی تاریخ کا ان کو احساس تھا، ان کی عمرانیات سیاسیات کا، وہاں وہ بائی ٹریننگ دونوں لنکن ان کے گریجویٹس تھے، تو ان کی جو برٹش کانسٹیٹیوشنلزم کی جو ماڈرن فارم ہے، اسلامک فارم تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اقبال تو بہت سخت حامی تھا، اس کے بھی شدید حامی تھے۔ ان دونوں کی اسٹرگل اگر آپ دیکھیں پیورلی ڈیموکریٹک ہے، اعتراض بھی کیا جاتا ہے نا کہ یہ جیل نہیں گئے، وقت نہیں بتانے کا، یہ پیورلی ڈیموکریٹک تھے، اور ان کا تانا بانا جو ہے نا شخصیت کا، یہ ڈیموکریٹک تھا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے نا، ہماری 30 میں بھی کم یہی پرنسپل ہے اور 40 میں تو بالکل یہی ہے، اور جو آپ قرارداد بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے فرد واحد کے اندر وہ ہمارے مسیحا تھے ایک طرح کے نا جی، وہ کہتے نہیں میں نے کچھ نہیں کرنا، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ۔ یہی بات وہ پاکستان میں بھی چاہتے تھے کہ ایک رول آف لا ہوگا، ایک گراؤنڈ نارم ہوگا، ہمارا سوسائٹی قوانین کے تحت چلے گی، اور اس کے فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہوگا جو انہوں نے طے کیا کہ ایک فرد نہیں کرے گا، چاہے میں کیوں نہیں ہوں، میں
وہ تو عام آدمی نہیں تھے نا جی ہمارے, ہم تو ان کو دیکھتے تھے نا, آج بھی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں کروں گا, آپ کریں گے. بدقسمتی سے یہ جو ڈاکٹرن تھا جو ہمیں انہوں نے سکھایا تھا, اس کی ہم قدر نہیں کر سکے, اور آدھا پونا ہے تو مطلب ماننا. دیکھیں جب تک ہم اپنی غلطیاں مانیں گے نہیں, ہم آگے کیسے بڑھیں گے. آج بھی وقت ہے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر کا جو پرنسپل تھے, جو ہم نے قاعدہ مقاصد میں لکھے ہیں, یا ہمارے آئین میں ہیں, آئین کی اصلاح ہو سکتی ہے, لیکن جو اس وقت ہے, کبھی دیکھو یار ابھی تہران کی بات کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے ضیاء الحق صاحب نے تہران میں شاید یہ کہا تھا کہ یہ وہ تو پتہ نہیں پیس آف پیپر ہے, ہم پھینک یہ نہیں کرتے. ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ ہماری اسلامیت, ہماری قومی اسٹرگل اور ہماری بقا, میں پھر کہوں گا ہماری بقا, اسی بات میں ہے کہ رولز کے گیم ایک عمرانی معاہدہ, ہم اس کو مانیں, کانسٹیٹیوشن ایک عمرانی معاہدہ ہے, اس کو مانیں, اور اس میں کراچی کے اندر جو رہنے والا مزدور ہے اس کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے صدر پاکستان کے, اور گلگت میں اور کشمیر میں رہنے والے کے اور پٹھان کے, بلوچی کے, ہمیں ان کی عزت کرنی ہے, ان کو رائٹس دینے ہیں جو آئین میں ہم نے بتایا ہے, ان کو اکنامک رائٹ دینی ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں صدر پاکستان کو آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے, یعنی آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, انہوں نے تاحیات استثناء دیا ہے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے, جبکہ قائد اعظم نے تاحیات صدر بننے سے بھی انکار کیا تھا. تو کیا ہم آج کے پاکستان میں قائد اعظم, اس کے حق میں نہیں ہوں, میں اعلان کہہ رہا ہوں. چلیں, آپ نے جب یہ کہہ دیا تو میں آگے اب بحث کر ہی نہیں سکتا, لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا, ابھی تھوڑا سا اشارتاً ذکر کیا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے, کچھ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم جو ہیں جی وہ تو جیل ہی نہیں گئے, تو کچھ لوگ ابھی بھی ہیں پاکستان میں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو پاکستان جو ہے یہ تو ایک انگریزوں کی سازش تھی. اب دیکھیں کہ ہم آج 23 مارچ 1940 کو بات کر رہے ہیں 4 ریزولوشنز کی. ایک ریزولوشن منظور, دوسری ریزولوشن فلسطین کے بارے میں ہے. جو فلسطین کے بارے میں ریزولوشن ہے اس کی آپ لینگویج دیکھیں, میں انگریزی میں پڑھتا ہوں. The All India Muslim League views with great concern the present situation in Palestine and the sufferings of the Arabs of Palestine, and records its protest against the policy of the British government which has resulted in the establishment of a Jewish national home in Palestine, and urges that no solution of the Palestine problem will be acceptable to the Muslims of India which does not fully safeguard the rights and interests of the Arabs of Palestine. اور اس کے بعد 1947 میں قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل آف پاکستان خط کی صدر ٹرو مین کو, اور اس نے کہا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ایک ریزولوشن کے ذریعے جو اسٹیٹ آف اسرائیل قائم کی گئی ہے, یہ دی ڈیسیژن از الٹرا وائرس آف دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر اینڈ بیسیکلی رانگ اینڈ انویلڈ ان لا. یہ ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح. تو اتنا بڑا سامراج دشمن لیڈر جس نے 23 مارچ 1940 کو بھی ایک ریزولوشن کے ذریعے انگریزوں کی اس سازش کی مذمت کی, پاکستان بننے کے بعد بھی انگریزوں کی مدد سے جو اسرائیل کے قیام کی سازش تھی اس کی مذمت کی, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. تو علی ظفر صاحب, یہ جو ایک قائد اعظم کا سامراج دشمن کردار تھا, اس پر آپ کیا بات کریں گے؟ جی دیکھیں, قائد اعظم جس طرح ظفر اللہ صاحب نے کہا کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے, ایک رول آف لاء میں یقین رکھتے تھے, قانون کی حکمرانی میں, اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ان اصولوں کے مطابق گزاری, چاہے وہ بین الاقوامی دنیا کے قانون کے مطابق ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک لاء کے بارے میں ہو, چاہے وہ آزادی کی جو انہوں نے جنگ لڑی وہ بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ آئین اور قانون کے اندر, دائرے کے اندر رہتے ہوئے لڑی, اور سکسیسفل ہوئے, کامیاب ہوئے, اور اصولوں کے ساتھ رہے, کہیں اپنا اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا, کہیں انہوں نے اپنی سچائی نہیں چھوڑی, سچ کے اوپر کھڑے رہے اور حق کے اوپر کھڑے رہے, اور اسی طرح پاکستان بنا. بدقسمتی سے آپ دیکھیں جس دن جب بات ہم ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک تھیوری تھی, 2 نیشن تھیوری, جس کو آپ 2 قومی, کچھ لوگ نظریہ کہتے ہیں, میں اس کو اصول کہتا ہوں, 2 قومی اصول, وہ کامیاب ہو گیا, پاکستان بن گیا. اور جب پاکستان بنا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب یہ تھیوری کامیاب ہو گئی ہے, اب یہ اصول کامیاب ہو گیا ہے, اب اس کے بعد جب پاکستان بن گیا ہے ہم نے ایک آئین دینا ہے, اور اس آئین میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین میں اب کوئی 2 نیشنز نہیں ہے, کوئی 3 نیشنز نہیں ہے, اب ساری قوم ایک ہی ہے, پاکستانی ہیں, چاہے آپ ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسلمان ہوں,
آپ جو بھی آپ کا مذہب ہو، اب آپ پاکستانی ہیں اور ایک آئین کے تحت اب آپ ایک نیشن بنیں گے. جی تو یہ تھا ان کا انہوں نے جو اسپیچ کی تھی کہ یو کین گو ٹو یور ٹیمپلز، یو کین گو ٹو یور ماسکس، یو کین گو ٹو یور ورشپنگ پلیسز اینڈ نو بڈی ول ٹچ یو. یہ ساری ان کا کہنا تھا بڑا واضح طور پہ. وہ بدقسمتی سے پھر ہوا یہ کہ 10 سال لگ گئے ہماری کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو، وہ آپس میں لڑتے رہے، آئین ہم نے دیا نہیں پاکستان کو. اور اتنا دیر ہو گئی کہ جب بائی دا ٹائم آئین آیا تو تب تک وہ بیوروکریسی نے ایک اپنے آپ کنٹرول میں کر لیا تھا پورے ملک کو، اور پھر ماشاء اللہ لگ گیا.